اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن کا بیمار ہونا، ایک دن کے لیے بستر پر لیٹ جانا، کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، گلا خراب ہے، آپ زندگی کی کسی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، لائر ہیں، ڈاکٹر ہیں، فادر ہیں، مدر ہیں، آپ فیملی کے کسٹوڈین ہیں، آپ واک آف لائف سے، زندگی کے کسی سے آپ کا کسی شعبہ ہائے سے تعلق ہے، اگر آپ ایک دن کے لیے ایتھلیٹ بھی ہیں اور آپ بستر پر لیٹ جائیں، پلیز ابیہ کے ویورز ایکسکلوسیولی اور تمام ویورز سے گزارش ہے وہ میری اس بات کو 2 سیکنڈ کے لیے آبزرو کریں تو آپ کو زندگی کی اور اللہ کی دی ہوئی نعمت جسے صحت کہتے ہیں اس کا احساس ہو جائے گا کہ اگر انسان ایک دن کے لیے بستر پر لیٹے، دوا لے رہا ہے، وہ جو کام کر سکتا تھا نہیں کر پا رہا، بمشکل باتھ روم تک جا رہا ہے، وہ کھانا جو وہ صحت میں بڑے شوق سے کھاتا تھا اب نہیں کھا پا رہا، یخنی پی رہا ہے، سوپ پی رہا ہے، کھچڑی کھا رہا ہے، ریسٹرکٹڈ ڈائٹ لے رہا ہے، دوا لے رہا ہے، فون کو اس طرح رپلائی نہیں کر پا رہا ہے، میسیجز کو اس طرح ریٹرن نہیں کر پا رہا ہے، جس طرح وہ جاب پر جاتا تھا اس کو 10 لوگوں کو وجوہات دینی پڑ رہی ہے کہ وہ جاب پر کیوں نہیں آ رہا، یا اس کا کوئی بزنس تھا تو اس کو نقصان کیوں ہو رہا ہے، اس کو دوسرے لوگوں کو رسپانسبل کرنا پڑ رہا ہے کہ یار آج میں نہیں آ پا رہا ہوں، آج میں نہیں آ سکا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا میں بیمار ہوں، بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور کام پر نہیں آ رہا ہوں۔ یہ ایک دن کا بستر پر لیٹنا اس شخص کو، اس مرد کو یا اس عورت کو یا اس بیٹی کو، اس لڑکے کو، لڑکی کو اللہ کی طرف سے احساس دلاتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اس میں۔ جس طرح سرکار کی حدیث ہے نا کہ عبرت دیکھنا چاہتے ہو تو قبرستانوں کا رخ کرو، یہ بھی کبھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہ بھی کبھی وزیر ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑا بڑا پروٹوکول چلا کرتا تھا، آج قبروں میں لیٹے ہیں۔ میں بھی آپ سے بالکل اسی سملر آپ کو گزارش ہدیہ کرتا ہوں، جس طرح ہمارے نبی ان کی آل نے فرمایا کہ صحت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت ہے، جس طرح قبرستان آپ جاتے ہیں عبرت انجام دیکھنے کے لیے، تو اگر آپ کو صحت کا احساس کر رہے ہیں تو کسی دن ہسپتال جا کر دیکھیے، آئی سی یو وارڈ دیکھیے، سی سی یو وارڈ دیکھیے، اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ابیہ کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں، آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ ویسے تو اس کی ہر نعمت ہی کا مقابلہ کسی دوسری نعمت سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحت ایک ایسی نعمت کا نام ہے کہ جو نہ ہو تو نہ انسان عبادت کر سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ رزق حلال کما سکتا ہے، نہ اس کی نعمتوں کا بہتر طور پر شکر ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو صحت دی ہے تو پل پل شکر بجا لائیے کہ اللہ پاک نے کثیر اور کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وہ ناشکروں کو ناپسند کرتا ہے اور شکر گزاروں کو وہ پسند فرماتا ہے۔ تو صحت اللہ کے رازوں میں سے اور انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں، اور بے شک جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا پروردگار ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اس بیمار سے پوچھئے جو بیمار ہو اور اس کے دل سے جو سورہ فاتحہ، جو کلمہ، جو دعائیں، جو درود، جو الہامی تقرار نکل رہی ہوتی زندگی میں، ہوش میں، صحت کے دوران میں اس نے وہ دعائیں پڑھی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دوران بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک نے اس کی تمام جو جتنی بھی وکالتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی اس کی طاقتیں ہوتی ہیں، جس کی بھی اتنی بادشاہت والی اس کی کیپیسٹیز ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو زیرو فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث آتی ہے کہ کچھ حالتوں کی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے، جس میں سے ایک ہے ماں باپ کی دعا، دوسری ہے مسافر کی دعا، اور تیسری ہے بیمار کی دعا۔ تو بیماری میں اگر آپ صحت کی لطافت کا نظارہ نہیں کر سکتے
تو آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ بیمار اس لیے کرتا ہے کہ آپ اس کو پہچان سکیں. امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی. آکسیجن کتنے پہ رکھی ہے آپ نے؟ کتنے پر ہے؟ وہ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے بدن میں خون ہے نہیں. 8.5 ہے. اس اتنے ہیموگلوبن پہ 4 نہیں رکھ سکتے آپ, تو نقصان ہے ان کو زیادہ. لنگس پہ زور پڑے گا, لنگس کلیپس ہو سکتے ہیں, آپ کو ایمبولینس کی نوبت آ سکتی ہے. ایسے نہ کیجیے. جی 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 سوجن آ رہی ہے. ابھی ہر چوتھے دن ابھی مئی سے لے کر ابھی جون میں 3 دفعہ ان کے چیسٹ میں انفیکشن کا شوگر کی کوئی دوا لیتی ہیں یہ؟ جی سب لیتے بس صحیح ہے. آپ میں سے کون ایک ذمہ دار ہے جو دوا سمجھ لے گا اور سمجھ کر ان کی دوا لے لے گا؟ یہ کریں گی. آپ آ جائیں میرے ساتھ, ان کو لے آؤں. اور بی پی بڑھا تو شوٹ کیا باتھ روم میں گر گئے, ہمیں پتہ نہیں تھا. میں گئی اصل میں جب ہائی بلڈ پریشر ہو اور اس کا علاج دوا نہ لے تو یہ کلیپس ہوتا ہے اس طرح. اب ان کو اسٹروک ہوا ہے اور اسٹروک دماغ کا ہوا ہے. یہ نس ڈیمیج تو جی ہاں, اس کو ہیمریج کہتے ہیں. تو ان کو ہیمریج ہوا ہے, شکر کریں کوما میں نہیں گئے, ورنہ اگر بلڈ پریشر ہائی شوٹ کرے تو انسان کوما میں جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں شوگر کب سے ہے انہیں؟ شوگر تو ان کو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ. آپ کے شوہر ہے نا, کسی اور کے تو نہیں ہے نا, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پہلے سے ہے لیکن اب مجھے پتہ نہیں تھا نا. شوگر کی دوا لیتے ہیں جی, یہ وہ کھاتے ہیں گلوکوفیج لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے سمجھ گیا. آپ دوا دیتی ہیں انہیں, جی. آپ اندر آ جائیں, میں آپ کو ان کی دوا سمجھاتا ہوں. اب آپ بالکل اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور آپ چل کر آئیں گے. ان کی ہڈیوں میں جوڑوں میں بہت درد. کچھ نہیں, آپ سرکار کے دربار چل کر آئیں گے انشاءاللہ, گھبرائے نہیں ہو. ان کے سیدھے گردے میں پتھری ہے, ایسا ہی ہے. ان کو دوا کون دے گا؟ تم دیتے ہو. آ جاؤ ساتھ. اب آپ فکر نہیں کریں انشاءاللہ, اللہ بہتر کرے گا. آپ غازی سرکار اچھے ہو کر آئیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ فکر نہیں کیجیے. اللہ حافظ یا غازی. ابھی آپ کی دوا فوراً بھیج رہے ہیں. بہت محسوس, پہلے درد ہوتا تھا چلنے میں, اب نہیں ہو رہا. اور چلیں, یہ بھی غائب ہوگا انشاءاللہ. اور کم ہو گیا, اور کم ہو گیا. ابھی آپ تھوڑا اور چلیں گے, اس کا جوس اور نکلے. آپ کا گراؤٹ نکل گیا وہاں سے, آپ کا وزن اور توڑ رہا تھا, یہ آپ کو معذور کر دیتا. جب سخی دربار آئے اچھا ہو گیا. باقی دوا لیجیے گا, جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. یا اللہ خیر کرے گا. اچھا, ان کا امیڈیٹ جو سپورٹ ہے وہ تم ہی کرتی ہو. آج تم خاص ان کے لیے آئی ہو کہ تمہیں بھی اپنا دکھانا ہے. چلو میں تمہاری اور بیٹی کی بات ہوں, پہلے تمہاری میں امی کا جواب دے دوں. امی جی ایسا ہے, اب کیونکہ ان کو میری آواز تو سنائی دے گی نہیں, آواز سے پڑھتی نہیں ہے, ایسی کوئی چیز دے بھی نہیں سکتا. ہم جتنی بھی چیزیں دربار سے دیتے ہیں بیٹا, وہ اللہ رسول اعلیٰ رسول اہل بیت کے نام سے ہے. تو کوئی بھی ڈاکٹر اپنی دوا دے تو وہ چاہے گا نا اس کا پرسکرپشن فالو کیا جائے. جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گی, میں کسی کو کچھ چیز تھوڑی دے سکتا ہوں. تم دیکھ لیو, نماز کے بغیر کچھ بھی ممکن